اب عاجزی کا انداز کیا ہوتا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل، 4 امام ہیں ہمارے فقہ کے، انہاں 4 دی فقہ تے عمل کرنا ضروری ہے یا کسی ایک دی فقہ تے عمل کرنا ضروری ہے؟ اپنی مرضی نال نہیں۔ فقہ کی ہوندی ہے؟ فقہ یہ ہوتی ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ قرآن نے کہتا بھی 4 حصے تو ہونے تاڑے فرض آ، باقی جڑیاں گلاں اپن حدیث تو مل دیاں، جڑی کل قرآن چو اور حدیث چو بعد چ نہ ملے وہ پھر اپنا فقہ چ لبی دی ہے۔ جدہ مثال دے طور تے تسی کہنے جی میرے زخم ہویا تو میں کی کراں، میں پانی لاواں تو زخم واجو، مینوں ڈاکٹر نے یہ دسیا، یا او گلاں جڑیاں اج دے دور چ ہو رہیاں او ادو موجود ہی نہیں سی ہے، اے سی نہیں سی ہوندا، ہیٹر نہیں سی ہوندے۔ ہوں تسی کہو جی ہیٹر سامنے چل رہا ہے، میں نماز پڑھا، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگ دی پوجا نہ کرو، میں ہیٹر دے سامنے پڑھا گا تو اگ دی پوجا۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ مسائل آپ کو جہاں سے ملیں گے یہ فقہ سے ملیں گے، اس کو کہتے ہیں فقہ دین کی آسانی کے لیے۔ ہمارے فقہ کے 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ 4 کے نام آپ کو آنے چاہیے۔ اب ان میں جو امام احمد بن حنبل ہیں، کہتے ہیں میں بازار گیا، میں اپنے لیے نوکر غلام خرید کے لے کے آیا۔ جب میں غلام نوکر خرید کے لے کے آیا، میں نے اسے گھر لا کے پوچھا بتاؤ بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے سرکار غلاموں کے بھی کوئی نام ہوتے ہیں، مالک جس نام سے پکار لے اس کی عطا ہے، غلاموں کا نام کون ہوتا ہے؟ کوئی نام نہیں ہوتا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، کہتے لیکن ساتھ میں جب میں اسے لینے گیا نا، خریدنے گیا تھا، اس نے ایک شرط رکھی تھی کہ اے امام احمد بن حنبل آپ مجھے بے شک لے جاؤ، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں نے صرف دن ٹائم آپ کی ڈیوٹی کرنی ہے، رات ٹائم آپ کی ڈیوٹی نہیں کرنی۔ کہتے میں نے چاہا منظور ہے۔ میں لے آیا، لا کے میں نے پوچھا ہاں بھی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے ہاتھ باندھے جیسے میں نے بتایا کہ سرکار غلاموں کا بھی کوئی نام ہوتا ہے، غلام دا کوئی نام نہیں ہوتا، مالک جس نام تو بھی پکار لے وہ دی مہربانی ہے۔ کہتے میں نے پھر پوچھا اچھا یہ بتا کہ کھانا کیا پسند کرے گا؟ وہ کہتا سرکار غلاموں کی مرضیاں نہیں پوچھا کرتے، جو گھر میں مل جائے گا جو آپ کھلا دیں گے وہ میرے لیے مال غنیمت سے بھی بڑھ کر ہے، میرے لیے اللہ کا شکر ہے، جو آپ کھلائیں گے مجھے منظور ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ اتنی تربیت۔ پھر میں نے پوچھا یار یہ میرے گھر کے اندر کمرے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کمرہ پسند کر لے، کہاں پہ رہنا ہے؟ وہ کہتا ہے سرکار غلاموں کا کوئی کمرہ نہیں ہوتا، مالک جہاں پہ رکھ لے اس کی عطا ہے، چھت دے دے تو اس کی مرضی ہے، نہ دے تو تب بھی اس کا شکر ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے میں بڑا حیران کہ یار میں نے نام پوچھا، وہ کہتا ہے میرا نام کوئی نہیں، مالک جس نام سے پکارے۔ میں نے پوچھا کھائے گا کیا؟ وہ کہتا ہے مالک جو کھلا دے اس کی مرضی اس کی عطا، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ میں نے کہا یار کمرہ کون سا لے گا؟ وہ کہتا ہے مالک غلاموں کے نخرے نہیں برداشت کیے جاتے، غلاموں کے نخرے نہیں کروائے جاتے ہوتے، جو ہو آپ جہاں رکھیں گے مجھے منظور ہے۔ کہتے ہیں وہ دن کو میری اطاعت کرتا، ہر کام اتنے سلیقے سے کرتا، اتنے سلیقے سے کرتا کہ کہتے میں حیران رہ جاتا، لیکن 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ غلام ہونے کے باوجود بھی ادا کرتا۔ میرا اس کے ساتھ معاہدہ تھا کہ عشاء تک وہ میری خدمت کرے گا، اس کے بعد نہیں، رات کو نہیں۔ کہتے ایک دن میں اٹھا، آج کل ہم بھی اٹھتے ہیں یا بعد دفعہ کوئی اٹھتے، اللہ ہمیں توفیق دے، آپ تو ستے رہنے ساریاں راتاں، ہمیں وہ شوق ہی ختم ہو گئے، ہماری تربیتیں موبائلوں نے بیڑا غرق کر دیا، ساری رات جاگتے رہتے ہیں موبائلوں پہ، جب صبح فجر کی اذان ہوتی تو سونے کا ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ اور آج ہمارے بزرگ بھی شامل ہیں، وہ بیچارے ان کو کہیں بچوں کو تو تب بھی برے ہیں، نہ کہیں تب برے ہیں۔ تو بہرحال اولاد کی تربیت بچپن سے کرنی چاہیے تھی، وہ کمزوری آپ سے رہ گئی جس کی وجہ سے اب اولاد آپ کے آگے بگڑتی ہے۔ تو کہتے میں جب اٹھا صبح تو عجیب منظر دیکھا کہ اس کے کمرے کے میں پاس آیا تو اس کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ اللہ کے آگے رو رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، اللہ میں بڑا سیاہ کار ہوں، اللہ بڑا خطا کار ہوں، معاف فرما دے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے میں بڑا حیران ہوا
جب میں نے دیکھا تو وہ مصلی پہ بیٹھنے والا رونے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا خرید کر لانے والا غلام تھا، جسے میں نے نام پوچھا تو وہ کہتا غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا کھانا کیا کھائے گا؟ کہتا ہے مالک غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، رہے گا کہاں؟ فرمایا جہاں پہ رکھ لو۔ اور فرمایا جب اس نے ایک لفظ بولا نا زبان سے کہ باری تعالیٰ میں تیری اس طریقے عبادت نہیں کر سکتا جیسے کہ میں رات کو کرتا ہوں، اس لیے کہ میں دن کو امام احمد بن حنبل کی نوکری کرتا ہوں، باری تعالیٰ اگر میں دن کو کمائی نہ کرتا ہوتا تو شاید میں رات سے بھی بڑھ کر تیرے آگے توبہ کرتا اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میری چیخ نکل گئی کہ امام احمد بن حنبل تو کہاں پہ ہے؟ کیونکہ آج ہم توبہ کرتے ہی نہیں، آپ کہنے بھی ساڑھا گناہ کوئی ہوگا تو توبہ کریں گے، سارے متقی ہیں اللہ ماشاء اللہ، ہر بندہ ہی اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا، وہ سارا دن نمازیں بھی پڑھتا ہے 5 وقت، اللہ کے آگے رونے جونے کے بعد رات کو کہتا ہے کہ باری تعالیٰ دن کو اگر نوکری نہ کرتا ہوتا تو رات سے بھی بڑھ کر دن کو تیری عبادت کرتا اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک دیکھا تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ کا نور جو ہے وہ آسمانوں سے لے کر اس کے کمرے تک جھک رہا ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ کہتے صبح میں نے اسے کہا بھائی تم چلے جاؤ تمہیں اجازت ہے، کہتے وہ رونے لگ پڑا، حضور مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ کہتے میں نے کہا یار تجھے تنخواہ بھی ملے گی، تجھے کمرہ بھی ملے گا، جو کچھ تجھے دیتا رہا دیتا رہوں گا۔ اس نے کہا حضور غلطی کیا ہوئی ہے؟ فرمایا غلطی تجھ سے نہیں، غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، تو نے مجھے میرے رب تعالیٰ کا حق کا رستہ دکھلا دیا کہ اے امام احمد بن حنبل وہ غلام ہو کے ساری رات رب تعالیٰ کو مناتا ہے، دن کو تیری مزدوری کرتا ہے، اور آج ہم سارے ہمارے پاس سب کچھ ہے، دنیا جہاں کی ہر نعمت ہے، اور نفل اضافی تو کیا پڑھنے، تہجد ٹائم تو کیا اٹھنا، جو نمازوں کے اندر نفل ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، فیشن بنا لیا۔ عصر کی نماز کی جو سنتیں ہیں پہلی کتنے پڑھتے ہیں ہم میں سے؟ عشاء کی نماز کی جو پہلی سنتیں 4 کتنے پڑھتے ہیں؟ تو دوستان محترم آج کی آخری بات